جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بلاول صاحب نے اپنی سفارتی کامیابیاں صرف بھارت تک محدود نہیں رکھی، پاکستان میں آ کے بھی انہوں نے مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور بیانیہ بنا دیا گیا جی سیاسی کلاس کے خلاف، کچھ سیاسی جماعتوں کے خلاف اور کچھ لیڈرز کے خلاف، جس کی وجہ سے عوام اب ان کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کچھ اس کے علاوہ مزید چیزیں ہیں، کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بلاول صاحب بھارت گئے ہوئے تھے۔ بھارت میں ان کی جو کارکردگی رہی وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ ویسے تو کچھ دوست بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، زمین آسمان ایک کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ وہاں پہ ان کو جانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، کتنی انہوں نے کامیابی حاصل کی یا نہیں حاصل کی۔ مودی کو جو انہوں نے قصاب کہا تھا، بچر کہا تھا گجرات کا، اس موقف کے اوپر اپنے انٹرویو کے اندر جا کے انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، اور اپنے ساتھ جو صحافتی پاکستان کے جو میڈیا گیا ہوا تھا اس میڈیا کو وہاں پہ کتنا ایکسیس ملا بھارت کے لوگوں کی طرف سے یا بھارت کی حکومت کی طرف سے۔ کیا بھارت کے وزیر خارجہ نے کسی سے بات کی، کسی کو انٹرویو دیا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن وہ سفارتی کامیابیاں تو ٹھیک ہے جی، مان لی انہوں نے بڑی سفارتی کامیابیاں وہاں پہ حاصل کی ہیں، اس لیے کہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اگر آپ کہیں کہ کوئی اس پہ اگر آپ تھوڑی سی تنقید کریں۔ پر اینی وے، اب اگلی جو سفارتی کامیابی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ سفارتی کامیابی ہے، چینی وزیر خارجہ نے بلاول کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بیان دیا۔ بلاول صاحب سے ان کی میٹنگ تھی، اس میں وہ فرماتے ہیں، چین کے وزیر خارجہ، پاکستان میں سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر سیاسی استحکام کی کوشش کریں۔ چینی وزیر خارجہ، یہ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے۔ چین وہ ملک ہے جو آج تک یہ کریڈٹ لیتا ہے اور یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے جو سیاسی معاملات ہیں، ان کے جو حکومت کے معاملات ہیں، ہم امریکہ کی طرح اس میں مداخلت نہیں کرتے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ چین کو کھل کے یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں کیا کریں، پاکستان میں سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر سیاسی استحکام کی کوشش کریں؟ تو انہوں نے بنیادی طور پہ ورلڈ سٹیج کے اوپر بلاول کے سامنے کھڑے ہو کے، پاکستان کے اندر آ کے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے۔ چین یہ نہیں کرتا ہے، چین کہیں پہ بھی جا کے اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ چین ہمارا دوست ہے، انہوں نے تو ہمدردی سے کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے، لیکن یہ بہت بڑی سفارتی ناکامی ہے۔ یہ اگر بلاول صاحب انہوں نے کہنا بھی تھا تو یہ اندر بند کمرے میں کہا جا سکتا تھا، اندر میٹنگ کے اندر کہا جا سکتا تھا۔ یہ ہے بلاول کی ایک اور بڑی سفارتی کامیابی کہ آج چین جیسا ملک بھی جو کسی دوسرے ملک کے معاملات کے اوپر بات نہیں کرتا، ان کی سیاست پہ بات نہیں کرتا، وہ بلاول کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو ختم کریں اور سیاسی عدم استحکام لے کے آئیں۔ یہ چین کے وزیر خارجہ کا بیان ہے، اور یہ دوسری بڑی سفارتی کامیابی ہے بلاول صاحب کی حالیہ عرصے کے اندر۔ میں چینی وزیر خارجہ کا پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ چین پاکستان کے ہر معاملے میں مدد کرتا رہے گا، چین پاکستان کی ہر معاملے میں مدد کرتا رہے گا۔ امید ہے سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر سیاسی استحکام کے لیے کوشش کریں گی تاکہ پاکستان معاشی اور داخلی سطح پر ہمارے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ یہ چیز تو وہ اندر بھی کہہ سکتے تھے، یہ تو انہوں نے تاثر دے دیا کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بڑی بلاول کی سفارتی کامیابی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی قصیدے پڑھے جائیں گے اور لوگ کہیں گے او ہو بلاول نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ یہ جو وہ مائی گرینڈ فادر والی سفارتکاری ہے نا، چینی وزیر خارجہ بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے نانا نے یہ کیا، بھارت میں بھی جی میرے نانا تو میری والدہ۔ بھائی یہ آپ کسی خاندان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، لیکن وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں بار بار اپنے نانا کی، اپنے خاندان کی؟ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر وہ ان کے نواسے نہ ہوتے تو زمین آسمان ایک ہو جاتی۔ کبھی بلاول کا پاکستان کے وزیر خارجہ بن سکتے تو وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کا تو ذکر کریں، جن کی وجہ سے، جن کی نام کی وجہ سے جناب ان کو صرف خاندان میں ہونے کی وجہ سے ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا، تو وہ تو بنتا ہے ان کا، وہ ضرور ذکر کریں۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بیانیہ ایسے بن گیا، جو یہ جماعت ہے یا وہ سیاسی جماعت ہے اس کی لیڈرشپ کے خلاف کرپشن کا بیانیہ بنا دیا گیا اور اس وجہ سے لوگ اب ان کو پسند نہیں کرتے اور لوگوں کی برین واشنگ ہوگی۔ بھائی بیانیے جو ہے نا وہ ایسے نہیں بنتے۔ آپ دیکھ لیں، علی امین گنڈا پور کل گیا تھا ڈی آئی خان، اس کا استقبال دیکھیں۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف کیا بیانیہ ہے
کہ جی وہ غدار بھی ہے، وہ یہ بھی ہے، وہ کر رہا ہے، وہ پاکستان پہ حملہ آور ہے، یہ ہے وہ ہے. 1 سال سے آپ دیکھ لیں عمران خان کے خلاف کس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے دوست جو ان کے حوالے سے بیانیہ بناتے رہے، ان کے سیاسی مخالفین، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جی اس میں غدار بھی کہہ رہے ہیں، خدا نخواستہ جو ہے مذہب کا عنصر بھی ڈالا جاتا ہے کہ جی توہین مذہب کا بھی وہ ملزم ہے، تو اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا، وہ اس پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ساری مشینری مل کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جتنی بھی پولیٹیکل مشینری ہے. کیا بیانیہ بن پا رہا ہے؟ بھائی ایسے بیانیہ نہیں بنتا، ایسے کسی کی نظر میں کوئی نہیں گرتا. جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ فلانوں کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کا بیانیہ بن گیا. بھائی بیانیہ ایسے نہیں بنا، عوام کو نظر آتا ہے کہ جو چیزیں، عوام کو جائیدادیں نظر آتی ہیں، جن جائیدادوں میں آپ جا کے بیرون ملک رہتے ہیں، عوام ان کو دیکھتی ہے، عوام آپ کے لائف سٹائل ادھر دیکھتی ہے، عوام آپ کی حکومت کی کارکردگی دیکھتی ہے. جو عوام کے اندر آپ کے خلاف، جو سیاسی کلاس کے خلاف، 2 جماعتوں کے خلاف یا 3 جماعتوں کے خلاف یا جن کے خلاف بھی اگر کسی سیاسی نفرت ہے یا سیاسی ناپسندیدگی ہے تو وہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے ہے، وہ کسی کے بیانیے کی وجہ سے نہیں ہے. کیونکہ بیانیہ آ گیا تو اس کی وجہ سے جناب اب لوگ آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ انتہائی بھونڈا قسم کا مذاق ہے. جس طرح میں نے عرض کی کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف کس قسم کا بیانیہ بنایا گیا، کون سی جناب FIR کروائی گئی اور غدار ہے اور کل جب وہ گیا DI خان میں، عوام نے جس طرح اس کا استقبال کیا، جس طریقے سے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، جاگنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں آپ عدالت تک اور جاگنگ کرتے ہوئے واپس آتے ہیں عدالت سے. اور جس دن وہ کہے گا وہ لاہور سے عوام جاگنگ کرتی ہوئی آئے گی، ساتھ اسلام آباد میں پیشی کروا کے واپس جاگنگ کرتی ہوئی واپس لے جائیں گے. تو یہ بیانیے ایسے نہیں بنتے. بیانیے تو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذہب کارڈ، غداری کارڈ، ہر کارڈ آپ نے کھیل لیا. تو یہ عوامی شعور کی توہین ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کے بیانیہ بنا لیا گیا. بھائی الزامات تو ہر طرف لگتے ہیں، بنا لیں آپ بیانیہ. اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے. اس میں جناب اب کہا جا رہا ہے کہ ایک معزز جج صاحب کا کیس بھیجا جائے گا. مگر عجب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ملزمان ہیں وہ کہتے ہیں، جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم عدالت کو ہی بلا لیں گے، ہم عدالت کو سمن کر لیں گے. یہ ہوتے ہیں لاڈلے جو کہتے ہیں ہم وکیلوں کو نہیں، ہم وکیلوں کے ذریعے اپنا مقدمہ نہیں پیش کریں گے، ہم عدالتوں کو اپنے پاس بلا لیں گے، ہم جج کو کہیں گے کہ ہمارے سامنے حاضر ہو. اس کی کوئی نظیر ملتی ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ کیا یہ ہمارا آئین اور قانون ہے؟ اینی وے پبلک اکاؤنٹ جو کمیٹی میں ایک معزز جج صاحب کا معاملہ بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، اور اب اس کمیٹی کے اندر سے اختلافات سامنے آئے ہیں. مشاہد حسین سید جو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کمیٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے. مانڈوی والا صاحب جو ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ اس کمیٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ معاملہ بھیج دیا گیا اور اس حوالے سے غالباً کمیٹی کے اجلاس کا کوئی نوٹسز وغیرہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. دیکھتے ہیں اب اس پہ آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے، کس طرف چیزیں جاتی ہیں. باقی افغان وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں، آرمی چیف سے بھی ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، دیگر شخصیات سے بھی ان کی اہم ملاقات ہوئی ہے. پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، پاکستان کے اندر جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، حملے وغیرہ ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے واضح طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی کنسرنز ان تک ریلے کر دیے گئے ہیں، ان تک پہنچا دیے گئے ہیں. انہوں نے بھی اپنے بتائے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں. تو امید ہے کہ چیزیں آنے والے دنوں میں کوئی بہتری ہوگی اس میں. باقی چین کے وزیر خارجہ کا دورہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، لیکن یہ ایک اور بڑی بلاول صاحب کی سفارتی کامیابی کہ آج چین کا وزیر خارجہ ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمارے ملک میں کہہ رہا ہے کہ بھائی سیاسی استحکام تو پہلے لے کے آؤ نا، سیاسی گفتیں بیٹھ کے یہ معاملات تو حل کر لیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بلاول کی سفارتکاری جو ہے وہ کیا جھنڈے گاڑ رہی ہے اور اس سے پاکستان کو کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پھر آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ.